بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، میں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں لمحہ نیوز۔ ناظرین، آج میرے لیے بڑی خوش بختی ہے اور میرے لیے ایک تاریخی دن ہے۔ وہ اس لیے کہ آج میرے ساتھ جو ہستی موجود ہیں، یہ میری بڑی، جب سے میں نے یہ لمحہ نیوز شروع کیا میری خواہش تھی کہ ایک ہستی ہے جو میرے استاد محترم ہیں، جنہوں نے مجھے لکھنا سکھایا، جرنلزم میں الف ب سکھائی اور میرا بہت زیادہ میری پرورش کی اور مجھے آگے بڑھایا، مجھے بولنا سکھایا۔ اس ہستی کا نام ہے امجد اقبال۔ امجد اقبال کا شمار ملک کے ممتاز اور معروف اور سینئر ترین صحافیوں میں ہوتا ہے۔ کئی اخباروں کے ایڈیٹر رہے اور آج بھی ایک اخبار کے ایڈیٹر ہیں۔ کئی ٹی وی چینل کے سی او رہے، ڈائریکٹر نیوز رہے اور بہت سارے ادارے انہوں نے بنائے۔ آج میں پھر کہوں گا کہ میرے لیے بڑا اہم میرے جو کیریئر ہے لمحہ نیوز کا، اور میں نے اپنے کیریئر کا آغاز جو ہے وہ روزنامہ خبریں سے ان کے ساتھ کیا تھا، یہ اس وقت ایڈیٹر تھے، اور پھر کئی اداروں میں یہ بھی رہے، میں بھی رہا، لیکن میں تو چھوٹی چھوٹی پوسٹوں پہ رہا، یہ بڑی پوسٹوں میں رہے۔ تو آج میرے ساتھ ہیں امجد اقبال صاحب، ان سے بات کریں گے۔ ڈر تو آتا ہے کہ میں ان سے کیا پوچھوں کیا نہ پوچھوں، تو پر جلتے ہیں ان سے بات کرنے کے، لیکن گزارا کروں گا۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ جو پنجاب کے اندر اور پورے ملک میں تماشا لگا ہوا ہے، پوری کی پوری سیاسی جماعتیں اقتدار میں ہیں، وہ صوبوں میں ہیں، مرکز میں ہیں، اپوزیشن میں کوئی نہیں، اپوزیشن میں صرف عوام ہے جو پس رہے ہیں، اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے بات کریں گے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو تماشا ہے، یہ تماشے کا ڈراپ سین کیا ہوگا، کیا پرویز لائی جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے، عمران خان اسمبلیاں تحلیل کرنے کے قابل ہیں اور کر پائیں گے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ملک کا آئندہ سیاسی منظر نامہ کیا ہوگا اور آئندہ انتخابات کب ہو رہے ہیں، کب دیکھ رہے ہیں، اور آئندہ انتخابات کے بعد جو پارٹی سامنے آئے گی، اقتدار میں آئے گی، وہ لولی لنگڑی ہوگی یا ایک ہی پارٹی آئے گی، اور کون کون کہاں کہاں جو ہے وہ حکومت بنائے گا آئندہ جو انتخابات کی صورت میں اگر وقت پہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ امجد اقبال صاحب بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں ان باتوں کا، اور کئی ٹیلی ویژن چینلز پر بھی بطور تجزیہ نگار اور کالم نگار اخباروں میں بھی یہ کام کرتے رہے اور آج بھی کرتے ہیں۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ امجد اقبال صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا اور میں نے زبردستی ٹائم لیا۔ بہت شکریہ جوید صاحب آپ کا، اور آپ نے میرا خیال ہے کچھ ضرورت سے زیادہ کوئی میری شان میں آپ نے کلمات کہہ دیے۔ میں ایک ادنا سا صحافی ہوں، اور یہ بات درست ہے کہ جی کہ آپ کے ساتھ اور آپ نے میرے ساتھ ہم نے بہت سارا اکٹھا کام کیا، اور بہرحال آپ کی مہربانی، آپ کی محبت ہے۔ نہیں، آپ بہت بڑے آدمی ہیں اور میں کچھ نہیں کہہ پا، اور میرے پتہ نہیں جرت ہوتی ہے کہ نہیں، چلو کوشش کرتے ہیں۔ امجد صاحب، یہ بتائیں کہ اس وقت میں تو اس کو تماشا کہتا ہوں، جو تماشا لگا ہوا ہے شب و روز، فیڈرل میں کچھ ہو رہا ہے، پنجاب میں کچھ ہو رہا ہے، عمران خان نے 2-3 مرتبہ اعلان کیا کہ وہ اسمبلیاں جو ہے کے پی کے اور پنجاب تحلیل کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے انڈر ٹیکنگ دی۔ اب کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا 9 تاریخ کو یعنی پیر کے روز پرویز جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے؟ دیکھیے، پرویز لائی اعتماد کا ووٹ تو مجھے نہیں لگتا، اب تو خود انہوں نے کہہ دیا کہ میں کیوں لوں گا، اور بلکہ انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے اپنی اتحادی جماعت کے لیے جن سے انہیں اعتماد کا ووٹ ملنا ہے، وہ پی ٹی آئی ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو انہوں نے یہاں تک یہ کہا کہ آپ 25 تاریخ کو یاد کریں جب آپ کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیے، اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت سخت الفاظ تھے ان کی طرف سے، یہ پہلی دفعہ اتنے سخت الفاظ استعمال کیے۔ یا انہوں نے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے عمران خان کے حوالے سے کہے تھے کچھ الفاظ جس میں انہوں نے نیپیوں کا ذکر کیا تھا، اور پھر انہوں نے کہا جب نیچے اتاریں گے تو پھر پرورش ہوگی نا، تو یہ دوسری دفعہ ایسی ہوئی کہ جی کہ انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ جی کہ ان کی زبانیں باہر نکلی، ان کو شکر کرنا چاہیے کہ یہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے۔ وہ ایک میسج تھا میری نظر میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کس کو میسج تھا؟ وہ میسج تھا، سب سے پہلا میسج تو خود عمران خان صاحب کو تھا، جن کا انہوں نے اسی گفتگو کے دوران کہا کہ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر بھی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بھی ان کی گائیڈ لائن پہ چلتا ہوں، لیکن ساتھ انہوں نے ان کی جماعت کو وہ یاد دلایا کہ آپ کی پوزیشن 25 تاریخ کو کیا تھی۔ تو یہ میسج تو پہلے نمبر پہ تو ان کے لیے تھا۔ دوسرے نمبر پہ میسج آپ کو یاد ہوگا چند روز پہلے چودھری پرویز لائی نے ایک بات کہی تھی، وہ انہوں نے یہ کہا تھا
کہ اب جنرل باجوہ کے خلاف اگر کوئی بولا تو پھر میں بولوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہوا پرویز لائی میں تو اتنی جان اور دم خم نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی باجوہ طرز کی کوئی طاقت کھڑی ہے جس کے بل بوتے پہ یہ بول رہے ہیں. اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت باجوہ صاحب ریٹائرڈ جنرل ہیں, اور ریٹائرڈ جنرل تو بہت ساری جماعتوں میں نے یہ کہا کہ ان جیسی کوئی طاقت کھڑی ہے. آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ یہ بذریعہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بذریعہ جنرل باجوہ ان کا نام لے کے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کسی اور جگہ میسج دینے کی کوشش ضرور ہے کہ جی کہ ہم آج بھی اسی پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں جس پہ ہم ہمیشہ سے کرتے رہے. یہ ان کا میسج یہ ضرور ہو سکتا ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ ان کا یہی میسج تھا کہ جی کہ ہم اسی پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں جس پہ ہم پہلے تھے. میں وہ تنخواہ کا ذکر نہیں کر رہا, لیکن میں پوسٹ کا ذکر کر رہا ہوں کہ اسی پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں جس پہ ہم پہلے تھے. 3 دفعہ میں نے یہ لفظ یہ عمران خان کے پھر یہ ملازم نہیں ہے پرویز لائی. نہیں قطر نہیں, وہ ایک دفعہ بھی نہیں ہے, اسلام آباد والوں قطر نہیں ہے, یہ اسلام آباد والوں کو. آپ یہ ملازم نہ کہیں, آپ یہ کہیں کہ ان کے کہنے پہ, جن کے کہنے پہ وہ ادھر گئے تھے عمران خان صاحب کی طرف, وہ دیکھیے آپ جنرل باجوہ کا نام نہ لیں. میں کہتا ہوں کہ جنرل باجوہ اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھے, وہ اس وقت پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ تھے, وہ بیسیکلی ایک آرمی چیف کے کہنے پہ وہاں گئے. اچھا عمران خان پھر ان کا جو اتنی بڑی انہوں نے دھمکی دے دی, زبانوں کی بات کی ہے وہ, تو عمران خان کو اثر ہوا کو اس دھمکی کا؟ تو کیا اسٹریٹجی, کیا آئندہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ آپ یہ دیکھیے کہ یہ پہلے نمبر پہ تو اثر اتنا ہوا, آپ کو یاد ہے کہ جب پچھلی دفعہ چودھری پرویز لائی نے یہ کہا کہ اب نہ کوئی بھی بولے جنرل باجوہ کے خلاف, وہ محسن ہے آپ کے, اور وہ انہوں نے بہت ساری چیزیں یاد دلائیں. اس کے بعد اگلی جو پریس کانفرنس, اگلی جو اسپیچ تھی عمران خان صاحب کی, اس میں ایک شخص کا, جنرل باجوہ کی بجائے ایک شخص کا ذکر آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اثر تو ہوا, اثر ہوا نا. اور آج بھی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں اور یہ اتنی کھل کے بات کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چودھری پرویز لائی کو کہیں نہ کہیں سے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی سپورٹ ضرور موجود ہے جو ان کو اس بات کی یقین دہانی کرا رہی ہے کہ آپ ابھی کافی اگلے کئی ماہ تک وزیر اعلیٰ ہوں گے. ٹھیک ہے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سیٹ اپ میں پی ٹی آئی ان کی سپورٹر یا ووٹر ہو, یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ جی کہ پی ٹی, دیکھیے اتنا اگر آپ کھل کے ان کو ان کی اوقات یاد کر دلانے کی باتیں آپ کر رہے ہیں, اور وہ کیا مجبوری ہے کہ وہ آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب, اور یہ نمبر 1 یہ مجبوری. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہے, چودھری پرویز لائی کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے نا یہ بات کرتے ہوئے کہ یہ فرض کر وہ کہتے ہیں کہ جی کل کو جی 10 بندے اعلان کر دیتے ہیں پی ٹی آئی کے, ہم چودھری پہ ایک بندے نے چلو ایک پرویز لائی کے خلاف تو بغاوت تو موجود ہے, پی ٹی آئی میں موجود ہے. میاں اسلم اقبال ان کی مخالفت کر رہے ہیں, تو کہیں اور اس طرح ہم ووٹ نہیں دیں گے. ایک دفعہ بھی یہ بات نہیں کہی کہ جی ہم ووٹ نہیں دیں گے, وہ کہیں وہ لوگوں سے کلوا تو رہے ہیں, بیبیوں سے کلوا رہے ہیں. ایک خاتون, 3 خواتین ابھی تک, اور اس وقت 30 کے قریب لوگ موجود ہیں. میں کہتا ہوں جی 50 ہوں گے, لیکن اب تک مجھے یہ بتائیں سوائے ایک خاتون کے جو پی ٹی آئی کی ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ تو جو خاتون جن کا آپ کہہ رہے ہیں وہ ان کی تھی مجلس سے, نہیں وہ تو آج واپس آ گئی. ٹھیک ہے, عمران خان کے ساتھ انہوں نے مل کے پریس کانفرنس کر لی. ان کی ایک بات کی تھی, باقی ایک خاتون کے علاوہ کسی نے اعلان نہیں کیا. یہ میں وحید نے کیا جو پی ٹی آئی کی اسپیشل سیٹوں پہ تھی, مخصوص سیٹوں پہ, کہ وہ واپس اعلان آ گیا نا. اس نے کہا جی ہم اس کو پرویز لائی کو ووٹ نہیں دیں گے, یہ نکمے ترین آدمی ہے, یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو عزت نہیں دیتے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کا اعلان تو آ گیا نا, لیکن باقی اور کس نے کیا ابھی تک؟ میاں اسلم اقبال کا آپ نے ذکر کیا. میاں اسلم اقبال اگر چودھری پرویز لائی کے خلاف ہیں, ان کو ووٹ نہیں دینے چاہیے, تو کہتے کیوں نہیں ہے؟ وہ وقت پہ کہیں گے نا, پہلے تو نہیں ہے. میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں, اگر وہ وقت پہ یہ کہتے ہیں, آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں, میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے چودھری پرویز لائی کے پاس انتظام موجود ہے, جو اتنا وہ بولڈ ہو کے, اتنا وہ دلیری کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں. یہ بات تو ہوئی کہ ایک بات آپ نے کلیئر کی کہ اب کچھ نہیں ہونے والا, ہر بندہ اپنی اپنی اسی سیٹ پہ اور اسی تنخواہ پہ کام کرتا رہے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسمبلیاں کہیں نہیں جا رہی. نہیں, اس پہ میں اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسی تنخواہ پہ کام کرتا رہے گا, اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ نہیں, پوزیشن چینج ہو جاتی ہے نا. جب فرض کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کہ چودھری پرویز لائی کو پی ٹی آئی اعتماد کا ووٹ نہیں دینا پی ٹی آئی نے, تو چودھری پرویز لائی کے پاس کیا انتظام ہے کہ وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ جی کہ میں پھر بھی وزیر اعلیٰ ہوں.
बसाखी है मुझे ना तो- उनके पास, कौन सी बैसाखी है उनके वही पास? बसाखी है जिनके सर पे वो खड़े हैं। कौन सी बैसाखी? जो- नहीं, वो क्या जिनके वो करेगी, वो कहते तो हैं वोट कि- नहीं डाल सकते। देखिए बात ये है कि हम आईनी हल की बात करते हैं ना, आप उनको एक देखिए मिनट के उसकी लिए- उसकी दूसरी ताकत उनके पास नून लीग मौजूद है, तो यही मैं कह रहा हूँ ना, और पीडीएम मैं- पूरी की पूरी देखिए, जरदारी की पार्टी इसका- खड़ी है। यस, इसका मतलब ये है कि इस वक्त चौधरी परवेज लाई अगर वो किसी जगह खड़े हैं, इत्मीद के साथ खड़े हैं, तो उनके पीछे हाथ है किसी का। हाथ ठीक है, सीधा वो सीधी हाथ- बात है, नून लीग का और पीडीएम का हाथ ठीक है। है, अगर आप इस पुराना मुआहदा जो है जिंदा हो अगर चुका है। आप ये कह लें, मैं यही अर्ज करने लगा था, अगर आप इसको इस तरह से कह लें कि जो जरदारी फार्मूला, Yes. आप ये लफ्ज इस्तेमाल Yes, करें, yes. एक जरदारी फार्मूला था, वो जरदारी फार्मूला मसरत के लिए वो ऑन है, इस वक्त भी ऑन है, और वो इसी वजह से चौधरी परवेज लाई। देखिए इसमें एक कानूनी आईनी पहलू आता है। अगर फर्ज करें, हम कहते हैं कि जी के ये इसी सेटअप में चलना है, तो पीटीआई के जो वोट हैं वो हैं 177 इस वक्त, जो 10 उसको मिलाएं आप काफ लीग के, तो वो बनते हैं 187 इस वक्त, ये पोजीशन है। अगर पीटीआई के लोग अदम एतमाद की तहरीक लाई जाती है, तो पीटीआई के वो जो लोग हैं वो तो अपने पार्लियामानी लीडर की हदायत के बगैर वोट नहीं डाल सकते, अगर डालेंगे भी वो कंसीडर ही नहीं होंगे, इसलिए उनका फायदा नहीं होगा। अगर वो कई लोग ऐसे कहा जा रहा है कि 20 से 25 लोग हैं जो आएंगे ही नहीं, वो इत्मीद के वोट की सूरत में है ना, अगर इत्मीद का वोट लेना तो वो गायब हो जाएंगे। ये एक दूसरी बात। अच्छा अब थोड़ा सा और तरफ आते हैं कि आइंदा जो मुस्तकबिल है, नए इंतखाबात की तैयारी है, तो आइंदा जो सेटअप होगा वो क्या देख रहे हैं, अपना तजिया दें पहले इस तो पे। देखिए बात ये है कि जो अभी आप बात अक्सर हम वो करते भी हैं, आप भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जी के सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन, और अगर ये मैंने आपका देखा प्रोग्राम, आपने जिक्र किया था उसमें कि जी के ये रमज़ान के बाद जाके कोई इसमें कोई चेंजिंग कोई होने का इम्कान है, कोई नया बैठेंगे सेटअप, किसी ने नहीं बैठना। ये आप ये कह लें कि रमज़ान के बाद ये असम्बलियाँ तोड़ने की का टाइम ख़त्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, ठीक है, उसके बाद यानी उसके बाद बजट की तैयारी है, बजट के बाद वो ड्यू टाइम आ जाता है, जो आईनी वक्त है असम्बलियों का वो पूरा होने का, और उसके मुताबिक आपका अक्टूबर में इलेक्शन बनते हैं ड्यू। ठीक है, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो बात चल रही है इस वक्त मार्केट में, जिसका जिक्र खुद इमरान खान साहब एक दफा से ज्यादा बार ये कर चुके हैं कि मुझे शक है ये वक्त पे इलेक्शन नहीं करवाएंगे, सही। उसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं। मैं उनकी इमरान साहब के इस खदशे के साथ हूं कि वो हालात ऐसे अभी नहीं है कि जिनमें आप सितंबर अक्टूबर में भी इलेक्शन करवा सकें। आपको कम से कम 6 माह और ज्यादा से ज्यादा 1 साल आप जो असम्बलियों की मुद्दत बढ़ाना पड़ेगी। और देखिए उसके पीछे यही वजह है कि आज जो पीडीएम है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके लिए हुकूमती इत्तेहाद की बात कर रहा हूँ, एक मिनट सिर्फ मैं ये कहता हूँ, हुकूमती इत्तेहाद में जितनी शामिल तमाम जमातें हैं वो बड़ी सुकून से बैठी हुई हैं, कि जो मरकजी हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि वो चाहती हैं कि जी हम मईशत को बेहतर करने के लिए बोल्ड स्टेप्स लें, जिसमें उनको सियासी तौर पर नुकसान हो रहा है, वो बार बार इजहार भी करते हैं, लेकिन आने वाले 2 से 3 माह के अंदर ये हालात बेहतरी की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब हालात बेहतरी की तरफ कन्वर्ट होंगे तो वो अवाम को रिलीफ मिलेगा, अवाम को रिलीफ मिलेगा तो उनके जो अब वोट बैंक है वो वापस आ सकता है। और एक बात, दूसरी बात इसमें यह है कि जो जितने इस वक्त मुकदमात अदालतों में है इमरान खान साहब के खिलाफ, वो तमाम मुकदमात जो है वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो अगले 3 माह के अंदर उन्होंने अपने मंतकी अंजाम की तरफ जाना है। पहली जो अदालतों के अंदर है वो फिर आगे अपीलें होती रहेंगी ना। दूसरी बात ये भी ज़हन में रखिएगा कि जब ये इमरान खान साहब के खिलाफ कोई मामला आते हैं, कोई केसेस के फैसले आते हैं, तो फिर ऊपर से ये आवाम को रिलीफ देती है हुकूमत, तो फिर ये जो इस वक्त हमें जो सिनेरियो बना नजर आता है ना पॉपुलैरिटी का, ये फिर चेंज होता नजर आएगा। और एक चीज़ और आपके प्रोग्राम में ये एक आप इसको समझ लें कि मेरा विजन कहता है, जो मुझे समझ आती है कि ये अगला जो 5 साल का जो सिनेरियो होगा, जब भी इलेक्शन होते हैं अक्टूबर नवंबर में भी हो जाए आपके कहने के मुताबिक, या मैं कहता हूँ कि जी 4-6 महीने साल लेट हो जाए, अगला सेटअप भी मखलूत ही होगा।
مخلوط ہوگا, کسی ایک جماعت کا نہیں ہوگا. اس کی ریزن ہے کہ اس وقت ہم جس فیز سے, جس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں, اس میں تمام جماعتوں کو مل بیٹھ کر چلنا ہے, اور یہی پاکستان کے اور پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل ہے. اچھا آخری بات یہ بتا دیں کہ نون لیگ کی کہاں جگہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ یقیناً میں جب مخلوط کی بات کرتا ہوں تو نون لیگ, دیکھیں نون لیگ اس وقت مرکز میں حکومت کر رہی ہے, وزیر اعظم نون لیگ کا. پنجاب کے اندر اس وقت بھی نون لیگ کا بڑا ووٹ بینک موجود ہے, اس کو صرف انہوں نے چارج کرنا ہے. اس وقت بھی جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے اس کو عمران خان نے چارج کیا ہے, ان کے نئے ووٹ نہیں آئے. نئے ووٹ وہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو نئے ووٹرز بن رہے ہیں ینگز میں, ان کی ہو سکتا ہے ان کا اضافہ ہوا ہو ان ووٹرز کا, لیکن کوئی نون لیگ کا ووٹر ٹوٹ کے ادھر جانا, پیپلز پارٹی کا ووٹر ٹوٹ کے ادھر جانا وہ نہیں ہے. ہاں اگر ایک پارٹی اس میں یہ کہہ لیں کہ اگر اس سارے کھیل میں جو گین کرے گی وہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. اس کو آپ یہ دیکھیے کہ سندھ کے اندر کوئی چیلنج نہیں ہے اس وقت تک. بلوچستان کے اندر وہ بڑی خاموشی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور وہاں پہ اچھے الیکٹیبل انہوں نے 2 3 4 وہ اپنے ساتھ ملا لیے. جنوبی پنجاب کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا, گیلانی صاحب کے بیٹے کا وہ جو رزلٹ آیا, شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی کو, یعنی کہ آئندہ جو پیپلز پارٹی کا دور ہے, میں یہ کہتا ہوں مخلوط ہے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود بھی کہ پیپلز پارٹی اپنی سندھ وہ لے گئی, بلوچستان وہ لے گئی, اور لیکن پنجاب نے فیصلہ کرنا نا اس کو. پنجاب فیصلہ کرے گا کہ کس نے حکومت بنانی ہے. پنجاب میں تو ان کی کوئی جڑیں نہیں ہیں. کن کی؟ پیپلز پارٹی کی. میں جنوبی پنجاب کی بات کر رہا ہوں. جنوبی پنجاب میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا حصہ اس میں سے زرداری صاحب نے کیا ڈیلیور کیا سندھ میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اس وقت میں وہ ایک لمبی پھر چلی جائے گی بات. میرے خیال کے اندر اگر آپ سندھ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو پچھلے 2-3 سال کے اندر یہ بات, وہ یہاں پہ پنجاب میں جب ہم بیٹھ کے لاہور میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ صرف وہ خیالی باتیں کرتے ہیں. میں صرف وہ باتیں کرنے کی بجائے میں کہتا ہوں کہ اس وقت ہمیں چاہیے, آپ کو چاہیے, مجھے چاہیے ایک ڈیلیگیشن لے کے اندرون سندھ کا دورہ تو کریں نا, جا کے ذرا دیکھیں, پھر آ کے لوگوں کو بتائیں کہ سندھ میں کیا ہوا ہے, سندھ میں کیا ہو رہا ہے. آج جب حکومت کی ذمہ داری ہے ان کی کہ وہ کروائیں, لیکن یہ ذمہ داری تھوڑا کھا لینا حکومت کی بھی تو ہے نا, یہ ذمہ داری پنجاب حکومت کی بھی ہے. پنجاب میں پرویز علی اچھا کام کر رہے ہیں. آخری بات یہ بتائیں کہ پرویز علی آکڑ گئے ہیں پھر عمران خان کے سامنے؟ آکڑ نہیں گئے, انہوں نے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ چلنا انہیں مشکل نظر آ رہا ہے, اس لیے انہوں نے اگلے سیٹ اپ کے لیے میرا خیال ہے کہ ڈراپ سین ہونے والا ہے. یہ یقیناً ہوگا, اور میں اگر اس کو کھل کے آپ کہہ لیں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے اگلے چند دنوں کے اندر, اگلے چند مطلب ہفتوں کی بات نہیں ہے, دنوں کے اندر چودھری پرویز علی وزیر اعلیٰ ہوں گے, ان کی کابینہ تبدیل ہو چکی ہوگی. شکریہ آپ کا. یہ ناظرین آپ نے گفتگو سنی امجد اقبال صاحب کی, بڑی سچی اور کھری باتیں کی ہیں, اور بڑے 2-3 بڑے انکشاف کیے. ایک تو آئندہ جو سیٹ اپ ہے مخلوط دیکھ رہے ہیں, اور دوسری جو بات ہے کہ پنجاب میں تبدیلی آنے والی ہے, پرویز علی وزیر اعلیٰ ہوں گے, اور کبھی نہ کوئی اور ہوگی. اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت اللہ نے کے بعد.